السلام علیکم عثمان۔ سورہ النساء ہے، سورہ النساء کے زمانہ نزول کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے سورہ آل عمران، سورہ البقرہ اور سورہ الفاتحہ کی بات کی تھی، اور یہ تفہیم القرآن سے مولانا مودودی کی تفہیم القرآن سے ہم لوگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کافی حد تک ڈیٹیل میں بات بتائی ہے زمانہ نزول کے بارے میں جتنی ہو سکتی ہے، اور اس بارے میں وہ کہتے ہیں زمانہ نزول کے بارے میں سورہ النساء کی کہ اس کے اندر مختلف مضمون ہیں، مختلف کتابات، تقاریر ہیں جو مختلف موقعوں پر نازل ہوئیں، اور یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سن 3 ہجری کے اواخر سے لے کے سن 4 ہجری کے اواخر تک یا سن 5 ہجری کے اوائل تک جو مضمون اس کے اندر شامل ہیں وہ نازل ہوئے، مختلف موقعوں پر وقت کے حساب سے، موقع کے حساب سے نازل ہوتے رہے۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ وراثت کی تقسیم کا مسئلہ اور یتیموں کے حقوق کی حفاظت کا جو بات ہے وہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، جب مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے تھے، اور پیچھے ان کے اہل و عیال میں میراث کی تقسیم کے سوال پیدا ہو رہے تھے، اور یتیموں کے حقوق کی حفاظت کی ہدایات چاہیے تھیں۔ تو اس وقت یہ جو مضمون ہے، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے 4 رکوع اور 5ویں رکوع کی پہلی 3 آیات کے اندر شامل ہے، وہ اس وقت نازل ہوئے ہوں گے، اور یہ آیات بنتی ہیں 1 سے لے کے 28 تک کی آیات۔ تو یہ 1 سے 28 آیات کہہ سکتے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہوں گی۔ پھر مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو صلاۃ خوف ہے، جو عین جنگ کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، اس کا ذکر ہمیں غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ملتا ہے جو سن 4 ہجری میں ہوا تھا۔ اس لیے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ آیات جو رکوع 15 کے اندر ہیں، جو 102 نمبر آیت سے ریلیٹ کر رہی ہیں، وہ غالباً اسی موقع پر نازل ہوئی ہوں گی جو غزوہ ذات الرقاع کا موقع ہے۔ اور پھر انہوں نے بتایا ہے، مولانا مودودی نے لکھا ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر کہ مدینہ سے بنی نذیر کا اخراج ربیع الاول سن 4 ہجری کے موقع پر ہوا تھا، اور اس لیے غالب گمان یہ ہے کہ وہ خطبہ اس سے پہلے قریبی زمانے میں ہی نازل ہوا ہوگا، جس میں یہودیوں کو آخری تنبیہ کی گئی ہے کہ ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں۔ اور یہ آیت جو اس سے ریلیٹ کر رہی ہے وہ آیت نمبر 47 ہے۔ تو یہ سن 4 ہجری ربیع الاول سن 4 ہجری کے موقع پر امید ہے کہہ سکتے ہیں کہ نازل ہوئی ہوگی۔ اور لاسٹ میں پھر انہوں نے پوائنٹ بتایا کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کی اجازت غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر دی گئی تھی جو سن 5 ہجری میں ہوا، اس لیے وہ خطبہ، وہ مضمون جس میں تیمم کا ذکر ہے، اسی سے متصل عہد کا سمجھا جا سکتا ہے، اسی سے ریلیٹ کر سکتا ہے، اور یہ رکوع 7 میں ہے، آیت نمبر اس کی 43 سے یہ ریلیٹ کر رہی ہے، تیمم کی جو بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو مولانا مودودی نے لکھے ہیں، جن کے مطابق اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سورہ النساء سورہ نمبر یہ 4 ہے، یہ نازل ہوئی تھی سن 3 ہجری کے اواخر سے لے کے سن 4 ہجری کے اواخر تک یا سن 5 ہجری کے اوائل تک کے وقت میں، مختلف اوقات میں اس کے اندر جو مختلف مضمون ہیں، مضامین، وہ نازل ہوتے رہے تھے۔ اور جزاکم اللہ خیر۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے ضرور مجھے بتانا ہے، اور اچھے اسکالرس کے بارے میں ضرور میرے ساتھ شیئر کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ جزاکم اللہ خیر۔